بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 12 ربیع الاول تو گزر گیا، ہمارا اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ اب یہ ثابت کرنے کا وقت ہے کہ ہم صرف جشن میلاد النبی والے مسلمان ہیں یا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے امتی بھی ہیں۔ ہم نے اس بار بھی حسب سابق اپنی بساط کے مطابق چراغاں بھی کیا، محفلیں بھی سجائیں اور اپنی بساط کے مطابق خوشی کا اظہار بھی کیا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھیں گے۔ کیا ربیع الاول صرف ایک دن کا نام تھا؟ کیا ہماری محبت صرف 12 تاریخ تک محدود تھی؟ کیا ہمارا عشق صرف 12 ربیع الاول تک تھا؟ کیا ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند دنوں کے لیے جاگی تھی؟ کیا درود پاک صرف اسی مہینے کے لیے تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف محفل اور تقریر تک محدود تھی؟ نہیں پیارے عزیزو، اگر ہم واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو 12 ربیع الاول کا گزر جانا محبت کے خاتمے کی علامت نہیں بلکہ ہمارے عمل کے امتحان کا آغاز ہے۔ جشن، نعت، درود، محبت اور عقیدت اپنی جگہ، مگر اصل سوال یہ ہے کہ آج سے ہماری زندگی کتنی بدلے گی؟ آج سے ہماری نماز کیسی ہوگی؟ آج سے ہمارے معاملات کیسے ہوں گے؟ آج سے ہماری زبان کتنی پاک ہوگی؟ آج سے ہم اپنے والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، غریبوں اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 اہم ذمہ داریوں کا ذکر کریں گے جو ہر مسلمان پر اس مہینے کے بعد عائد ہوتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ شاید کوئی ایک بات آپ کی زندگی بدل دے۔ عزیز دوستو، محبت کا دعویٰ آسان ہے لیکن محبت کو زندگی میں اتارنا اصل امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ غور کیجئے، قرآن ہمیں محبت کا راستہ بتا رہا ہے اور وہ راستہ اتباع رسول ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسی ذمہ داریوں کی بات کریں گے جو صرف ربیع الاول کے چند دنوں کی نہیں بلکہ پوری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب چلتے ہیں بنا دیر کیے پہلی ذمہ داری کی جانب جو آپ نے مکمل توجہ سے ادا کرنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی ذمہ داری ہے اتباع سنت، یعنی صرف نعرے نہیں، عمل بھی چاہیے۔ پیارے عزیزو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، مگر کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میری زندگی میں سنت کتنی ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ نماز کے معاملے میں سنت، گفتگو میں سنت، لباس میں حیا، معاملات میں دیانت، گھر والوں کے ساتھ نرمی، غصے میں برداشت، کمزوروں کے ساتھ شفقت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ہم صرف یہ کہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، ہم آپ پر قربان، بلکہ محبت یہ بھی ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو ہم کہیں میرے آقا نماز کے کتنے پابند تھے، اس لیے مجھے بھی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ جب غصہ آئے تو ہم یاد کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے پر قابو پانے کی تعلیم دی۔ جب کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو ہم سوچیں کہ میرے نبی نے بدلہ لینے کی بجائے معافی اور رحم کا راستہ دکھایا۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی انسان ایک نعت سن کر رو دیتا ہے لیکن اگلے ہی لمحے کسی کا حق مار لیتا ہے، آنکھ میں آنسو ہوتا ہے مگر زبان سے کسی کی عزت پامال کر دیتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے مگر کاروبار میں جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے ہمیں اپنی محبت کو عمل میں بدلنا ہوگا۔ آج ایک سنت پکڑ
لیجئے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اپنے گھر میں سنت زندہ کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت یہی ہے کہ ہماری زندگی دیکھ کر لوگ کہیں اس شخص کے اخلاق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوشبو آتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی پہلی ذمہ داری جو کہ آپ نے پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو اپنا کر ادا کرنی ہے، مگر اب جو دوسری ذمہ داری ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ دوستو، دوسری ذمہ داری ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کا امتحان ہماری عملی زندگی میں ہوتا ہے۔ اصل پتہ تو 12 ربیع الاول کے بعد چلتا ہے کہ آپ حضور پاک کے اس اسوہ پر کتنا عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس امتحان کا تعلق اخلاق سے ہے۔ خاص طور پر جب کوئی آپ کا قرضدار ہو، جب آپ کے پاس کسی کی امانت ہو، جب آپ کے پاس کسی کا راز ہو، جب آپ غصے میں ہوں اور آپ کے پاس سامنے والے کو جواب دینے کی پوری طاقت ہو، وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سیرت مصطفیٰ کتنی آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ عزیز دوستو، ذرا تصور کی کریں کہ اگر ہم ہر صبح گھر سے نکلتے وقت صرف یہ سوچ لیں کہ آج میں اپنے نبی کے اخلاق کی ایک جھلک اپنی زندگی میں دکھاؤں گا تو پورا دن بدل سکتا ہے۔ آج جھوٹ نہیں بولنا، آج کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، آج ملازم کو حقیر نہیں سمجھنا، آج دکاندار کو دھوکہ نہیں دینا، آج گاہک سے غلط بات نہیں کرنی، آج کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ ایک شخص مسجد میں بہت عبادت کرتا تھا لیکن گھر میں اپنی بیوی اور بچوں سے بدتمیزی کرتا تھا۔ سوال یہ نہیں کہ اس نے کتنی نفلیں پڑھیں، سوال یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے گھر والے کتنے محفوظ رہے۔ عزیز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، بخاری و مسلم۔ اس لیے اپنے اخلاق کو سنواریے۔ اگر آپ کے گھر والے آپ سے سکون سے محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کے پڑوسی آپ سے محفوظ ہیں، اگر آپ کے ملازم آپ سے عزت پاتے ہیں، اگر آپ کا کاروباری شریک آپ پر اعتماد کر سکتا ہے، تو یہ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت ثبوت ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی دوسری ذمہ داری جو کہ ہمارے اخلاق کا امتحان بھی ہے، مگر اب جو چوتھی ذمہ داری ہے وہ مندرجہ بالا دونوں ذمہ داریوں سے زیادہ اہم ہے۔ عزیز دوستو، ہماری تیسری ذمہ داری ہے حقوق العباد کی ادائیگی کرنا۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق الامین مشہور تھے۔ آج ہم میلاد تو مناتے ہیں، لیکن کیا ہمارے کاروبار میں ملاوٹ نہیں؟ کیا ہم زبان سے جھوٹ نہیں بولتے؟ اگر ربیع الاول کے بعد بھی ہمارا تول پورا نہیں ہوا، اگر ہم اب بھی دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں تو ہم نے میلاد کا اصل مقصد نہیں سمجھا۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے دنیا کو بتائیں کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے دشمن کو بھی کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ عزیز دوستو، ہم کبھی کبھی عبادت میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارے آس پاس کوئی پریشان ہے۔ گھر میں بوڑھی ماں خاموش بیٹھی ہے، باپ علاج کا محتاج ہے، بھائی ناراض ہے، بہن مالی مشکل میں ہے، کوئی رشتہ دار کئی دن سے فاقے میں ہے، محلے میں کوئی بیوہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہی، اور ہم اپنے گھروں میں آسائشیں بڑھانے میں مصروف ہیں۔ ناظرین، ذرا دل سے سوچئے، اگر آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر محفل سجائی، لیکن ہمارے پڑوس میں کسی ضرورت مند نے بھوک برداشت کی، تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں صلہ رحمی، یتیموں کی کفالت، مسکینوں کی مدد اور پڑوسیوں کے حقوق کی بار بار تعلیم دی۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، فرض کیجئے آپ کے پاس 1000 روپے ہے
آپ چاہیں تو اس سے کوئی غیر ضروری چیز بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی رقم میں سے کچھ حصہ کسی ضرورت مند کے راشن میں لگا دیں، کسی بیمار کے علاج میں دے دیں، کسی یتیم بچے کی کتابیں خرید دیں یا کسی رشتہ دار کی خاموش ضرورت پوری کر دیں، تو شاید وہ عمل آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی بن جائے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ نیکی کے لیے ہمیشہ بڑی رقم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی ایک مسکراہٹ، کبھی کسی پریشان شخص کی بات سن لینا، کبھی معاف کر دینا، کبھی رشتہ دار کو فون کر لینا، کبھی ناراض بھائی سے پہل کر کے کہنا کہ آؤ دل صاف کرتے ہیں، یہ سب بھی خیر کے راستے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے دلوں میں پرانی دشمنیاں نہ پالیں۔ ربیع الاول گزر رہا ہے، اب محبت کو رشتوں تک لے کر جائیں۔ جس سے ناراض ہیں اسے معاف کریں، جس کا حق دبایا ہے اسے واپس کریں، جس سے زیادتی ہوئی ہے اسے معذرت کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک سجدہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور کبھی کسی مظلوم کا حق واپس کرنا اس سجدے کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی تیسری ذمہ داری جس کے تعلق حقوق العباد کی ادائیگی اس کے ساتھ تھا، مگر اب جو سیکنڈ لاسٹ اور چوتھی ذمہ داری ہے وہ ہے درود پاک کی مداومت اختیار کرنا۔ پیارے دوستو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ربیع الاول میں تو نعتیں اور درود کی آوازیں گونجتی ہیں، لیکن مہینہ گزرتے ہی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، جبکہ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو مومن کی روح کی غذا ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو درود پاک کو صرف ربیع الاول کی محفلوں تک محدود نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اس لیے آج سے ایک معمول بنا لیجئے، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر 100 مرتبہ مشکل لگے تو ابتدا 10 مرتبہ سے کریں، پھر 50 اور پھر 100 تک پہنچ جائیں۔ یاد رکھیے یہ صرف ایک ذاتی معمول ہے تاکہ ہم پورا سال درود پڑھنے کی ہمیشگی کو قائم رکھ سکیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر بڑھا سکیں، کیونکہ محبت رسول کرنا دراصل اللہ سے محبت کی کنجی ہے۔ اس لیے صبح کے وقت، سفر میں، گھر کے کام کے دوران، نمازوں کے بعد یا سونے سے پہلے اپنے لیے ایک مستقل وقت مقرر کر لیجئے، اور کبھی کبھی یہ بھی سوچئے کہ جس زبان سے ہم دنیا کی کتنی باتیں کرتے ہیں، وہی زبان دن میں چند لمحے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں کیوں نہیں لگے؟ میرے پیارے بھائیوں، موبائل پر گھنٹوں وقت گزر جاتا ہے، سوشل میڈیا کی باتیں یاد رہتی ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند منٹ درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ آج سے فیصلہ کیجئے۔ ربیع الاول ختم ہوا ہے درود نہیں، محفل ختم ہوئی ہے محبت نہیں، تاریخ گزر گئی ہے نسبت نہیں، یہی محبت کا تسلسل ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے حصول ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لے تاکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ تو تھی چوتھی ذمہ داری جو آپ نے ربیع الاول سمیت زندگی بھر ادا کرنی ہے، مگر اب جو پانچویں اور آخری ذمہ داری ہے وہ ہے اپنی نسلوں کی تربیت کرنا۔ بچوں کو صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی بنائیے۔ محترم عزیزو، یہ ذمہ داری شاید مندرجہ بالا تمام ذمہ داریوں میں سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں، انہیں اچھے کپڑے دیتے ہیں، موبائل دیتے ہیں، مستقبل کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، لیکن کیا ہم انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سکھا رہے ہیں؟ کیا ہمارا بچہ جانتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے محبت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی، امانت اور رحم کی کیا تعلیم دی؟ محترم عزیزو، صرف یہ نہ کہیں کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، بلکہ بچے کو محبت کا راستہ بھی دکھائیں۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ سیرت سنائیں، ہفتے میں 1 دن گھر میں سیرت نبوی کا مختصر واقعہ پڑھیں، کھانے سے پہلے دعا سکھائیں، سلام کو عام کریں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، والدین کی عزت سکھائیں اور سب سے بڑھ کر اپنے عمل سے مثال بنیں، کیونکہ بچہ آپ کی بات سے زیادہ آپ کا کردار دیکھتا ہے۔ اگر باپ بچے سے کہے بیٹا ہمیشہ سچ بولنا مگر خود فون پر کسی سے جھوٹ بول دے تو بچہ نصیحت نہیں بلکہ عمل سیکھے گا۔ اگر ماں بچے کو غیبت سے روکے لیکن گھر میں بیٹھ کر رشتہ داروں کی برائیاں کرے تو بچہ خاموشی سے وہی سبق لے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے سیرت کی کتاب بن جائیے، انہیں بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا سہارا تھے، غریبوں کا خیال رکھنے والے تھے، بچوں سے محبت کرنے والے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرنے والے تھے۔ ایک دن آپ کا بچہ بڑا ہوگا، ممکن ہے آپ اس کے ساتھ نہ ہوں، لیکن اگر اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہوگی تو وہ دنیا کے 1000 فتنوں میں بھی راستہ ضرور تلاش کر لے گا۔ یہی اصل وراثت ہے۔ گھر، دکان، زمین اور دولت سب پیچھے رہ جائیں گے، لیکن نیک اولاد اور اس کی نیکیاں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ذرا آج رات تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے 5 سوال ضرور کیجئے۔ کیا میں سنت کی پیروی کر رہا ہوں؟ کیا میرے اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر آتی ہیں؟ کیا میں بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میری زبان درود پاک سے تر رہتی ہے؟ اور کیا میں اپنی اولاد کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہوں؟ اگر ان 5 سوالوں میں کہیں کمی نظر آئے تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ آج سے آغاز کیجئے، کل کا انتظار مت کیجئے، شاید یہی لمحہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو۔ میرے عزیزو، ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دے کر گزر گیا کہ جس ہستی کے نام پر ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے۔ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف الفاظ نہیں بنانا بلکہ اسے نماز بنانا ہے، اسے اخلاق بنانا ہے، اسے صدق و امانت بنانا ہے، اسے غریب کے لیے دسترخوان بنانا ہے، اسے رشتہ داروں کے لیے معافی بنانا ہے، اسے بچوں کی تربیت بنانا ہے اور اسے ہر دن کے درود و سلام کا معمول بنانا ہے۔ یاد رکھیے، 12 ربیع الاول ایک تاریخ ہو سکتی ہے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری زندگی کا راستہ ہے۔ آئیے اب آخر میں اپنے رب کے حضور دل سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمارے اعمال کم ہیں، مگر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا
عطا فرما، ہمارے دلوں کو نفاق، تکبر، حسد اور گناہوں سے پاک فرما، اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے حقوق و معاملات درست فرما، رشتہ داریوں کی ناراضگیاں ختم کر دے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا دے اور ان کے دلوں میں قرآن و سیرت رسول کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری زبان کو درود و سلام سے آباد فرما، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، ہماری خطائیں اور والدین و مرحوم کی مغفرت فرما، اور پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اگر آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو 12 ربیع الاول کے بعد کا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے اور وہ آپ کو ڈھیروں دعائیں دے، اور اس سے صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو تا قیامت ملتا رہے۔ دوستو، مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے اس چینل ایمان کا سفر آفیشیل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی ہی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔